بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرعام، اور آج کا سرعام قدر مختلف نوعیت کا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ ستاریہ میں، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک مختلف مکتبہ فکر کے مقام پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے جس پر شاید اب سے پہلے کم از کم پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں اس طرح سے سرعام بات نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک وقت پر افطار کر سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا طریقہ دین اسلام میں موجود ہے کہ علماء کسی ایک رائے پر متفق ہوں، کسی ایک وقت پر متفق ہوں، اور اس کے بعد اسی وقت کو سحر اور افطار کے لیے حتمی گردانا جائے؟ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میرے والدین میں سے ایک اہل تشیع مکتبہ فکر کے تھے اور ایک اہل سنت کے خیالات سے بہت مرغوب تھے، اور خوش قسمتی سے دونوں نے کبھی ہم پر یہ دباؤ نہیں ڈالا کہ ہم ان کے نقطہ نظر کی طرف جائیں۔ تو اب جس مقام پر ہم موجود ہوں، جن دوستوں کے ساتھ موجود ہوں، وہاں جن لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں۔ اسی کو سوال بنا کر میں آغاز کروں گا، تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے مولانا محمد سلفی صاحب، ممنون ہیں کہ ایک تو وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا، ہم سب اس وقت موجود ہیں ان کے مدرسے میں۔ مولانا شہریار عابدی صاحب ہیں، فقہ جعفریہ کی نمائندگی کریں گے۔ جناب شعیب مزنی صاحب ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے فقہ حنفیہ میں کیا کوئی گنجائش موجود ہے کہ سحر اور افطار کے اوقات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور آپ بتائیے کہ آپ کس کی نمائندگی کریں گے؟ خرم ذکی صاحب ہیں، آپ سے میں جاننا چاہوں گا۔ جو میں نے پڑھا ہے میں اس کی نمائندگی کریں گے۔ سو کوشش کریں گے کہ غیر جانبداری سے آپ تمام مکاتب فقہ کی بات سنیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو مولانا صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ میں اگر اہل تشیع دوستوں کے ساتھ موجود ہوں تو میں ان کے ساتھ افطار کرتا ہوں، اور اگر میرے کچھ دوست جن کی اکثریت اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے تو میں ان کے ساتھ روزہ کھول لیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں میرا روزہ برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور آنے والے مہمانان گرامی کو جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں، جو کہ ایک جماعت غرباء الحدیث کا مرکزی تعلیمی ادارہ ہے جی، اور اس کے تحت پاکستان میں 100 سے زیادہ مدارس دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے اس پروگرام کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں کہ ایسے ٹاپکس کو ڈیل کرنا کہ جس کے لیے بہت کم ہمتیں سامنے آتی ہیں، لیکن بات آپ نے کی ہے، میں اس بات کے تناظر میں بنیادی بات یہ کرنا چاہوں گا جی، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بحیثیت مسلمان، سنی شیعہ، حنفی شافعی، مالکی حنبلی، ان کا وجود ضرور ہے، لیکن ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس نقطۂ نگاہ سے اس ٹاپک کو بھی دیکھیں کہ اس موضوع سے متعلق فرمان محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور اس سے پہلے جی، قرآن پاک کا حکم ہے کہ سحری کھاؤ جب تمہیں کالا تاگا اور سفید تاگے میں فرق محسوس ہونے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے بدو پڑھے لکھے نہیں تھے، صحیح، وہ اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائے اور روشنی ہوتے ہوئے بھی کھانے لگے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ارے بھائی تیرا تکیہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو گھیرے ہوئے تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی میل کھانے لگے تو سحری ختم۔ صحیح، بالکل اسی طرح آپ کے علم میں اگر تاریخ پڑھنے والے ہیں تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے رمضان کے مہینے میں سفر فرما رہے ہیں، اور افطار کا وقت ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، یا بلال انزل فجدہ لنا، اے بلال اتریے اپنی سواریوں سے اور ہماری افطاری کا بندوبست کیجئے۔ تو بلال جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول ان النہار علیک، ابھی تو دن کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا جواب مبارک تھا، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم، جب رات ادھر سے آنی شروع ہو جائے اور دن ادھر سے ختم ہونے لگے تو روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں
کوئی کمی، کوئی نقص یا کوئی کسی قسم کا کنفیوژن اور ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اگر ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و خوض کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح وقت افطار کا کیا ہے، صحیح وقت سحری کے ختم کرنے کا کیا ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے سمجھتے ہوئے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی سے مراد یہاں قرآن پاک ہے. لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ اور آپ کے اقوال و افعال اور آپ کے قول و کردار سے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. اور اس میں رمضان ہی نہیں، تمام عبادات کے بارے میں اتنی واضح معلومات ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں تو پھر یہ ہے. اختلاف کیوں ہے، اس پر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شہریار عبدی صاحب وضاحت کی مولانا صاحب نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن مجید کا حوالہ بھی دیا. اہل تشیع کے ہاں سحر اور افطار کے جو اوقات ہیں ان کا تعین کس طرح سے ہے، اور یہ اختلاف پھر وقت کا جو اختلاف ہے یہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پہلے مرحلے میں تو جانے میں توجہ دلاؤں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کیا کوئی راہ ہے کہ ایک سحری ہو جائے ایک افطار ہو جائے، تو پہلے میں عرض کروں کہ اگر نہ ہو سکے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے براڈ مائنڈڈ ہوں کہ مختلف ادیان اور مذاہب کے نظریات کو قبول کریں. صحیح. کیا دیگر ادیان اور مذاہب کو بھی ایک کرنے کا ارادہ ہے ہمارا؟ تو اتنی بات واضح ہے کہ سارے ادیان ایک نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے سارے مذاہب بھی اگر اپنے اپنے مکاتب پر عمل کریں تو ممکن ہے کہ ڈفرینس رہے. صحیح. تو اس پہ کیوں نہیں کام کیا جاتا کہ اس ڈفرینس کے باوجود بھی مل کے کام کیا جائے؟ ٹھیک ہے، لیکن پہلی پہلا مرحلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو زیادہ فروغ دیا جائے کہ جو اختلاف آراء ہیں، جو علمی اختلاف ہے، اس کو جو شخص اپنی نگاہ میں جس طرح سے عمل کرنا چاہے کرے، اور ہم اس کے عمل پہ اعتراض نہ کریں، قبول کریں. درست. زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ ایک علمی نشست میں اس سے ڈسکشن کریں. مثال کے طور پہ یہ ڈسکشن بھی اس کے ساتھ، مثال کے طور پہ ایک عام شیعہ عام سنی سے سوال نہ کرے. کیوں سوال کرتا ہے وہ؟ عام سنی عام شیعہ سے کیوں سوال کرتا ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ روزہ رکھا جائے، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے. صحیح. اور جو مبتلات ہیں ان کو جاننا چاہیے. اب اگر ایک شخص سحری پہلے ختم کر دیتا ہے تو ہمیں اتنا صدر ہونا چاہیے، اتنے براڈ مائنڈڈ ہونے چاہیے کہ صحیح کوئی مسئلہ نہیں. ایک بعد میں بھی کھاتا رہتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہمیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو ہم توجہ دلائیں کہ اگر قدم اس طرح سے اٹھانے کا ارادہ ہو کہ جی سارے اختلافات ختم ہو جائیں، سب کے سب ایک رائے پہ آ جائیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ افراد یا مکاتب فکر اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، یا اپنی روایات یا اپنی جو بھی ان کے تشریحات ہیں سب کو چھوڑ دیں، اور یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. لہٰذا پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو مکتب فکر اپنے جس نظریے پہ عمل کر رہا ہے ہم اس پر بیجا اعتراض نہ کریں اور بہت زیادہ روشن فکری سے اسے قبول کریں. درست. تو یہ تو ہو گیا پہلا. لیکن کیا پہلی ترجیح اس اختلاف کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن بعض جگہ ممکن نہیں ہے. کیوں کہ مختلف جگہ تشریحات الگ الگ ہیں. اب اتنی بات بھی واضح رہے کہ جو سب سے اہم سورس ہے وہ ہے قرآن. بے شک. اگلا جو سورس ہے وہ ہے حدیث. حدیث کے بارے میں دو اہم مکاتب فکر ہیں اس وقت عالم اسلام میں کہ حدیث کس سے لی جائے. شیعہ در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے اہل بیت سے پہلے مرحلے میں. درست. برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت اور اصحاب دونوں سے لیا جائے. البتہ اصحاب کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں بلا شک زیادہ روایات اہل بیت سے ہیں، اور ہم یہ اعلاناً کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں بلا شک علمی اعتبار سے سب سے بلند تھے، خصوصاً مولا امیر المؤمنین. اور عملی اعتبار سے روایات اہل سنت کے ہاں اصحاب سے بلا شک زیادہ ہیں. تو یہ تمام موضوعات پلٹتے ہیں اس جانب. درست. تو پہلا مرحلہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ وہاں پر ان موضوعات کے لیے کیا فرمایا گیا. اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ان موضوعات میں اگر کچھ ابہام ہے یا اگر ایک موضوع ڈسکس ہوا ہے تو اس کی کوئی تفسیر ہے یا اس کا کوئی مصداق ہے یا اس ورڈ کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. تو یہاں پر جب یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں تو خود بخود سلوشن نکل آئے گا.
تو ہمارے یہاں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سحری کب تک کرنی ہے، کلوا واشربوا، کب تک کھانا پینا ہے، حتی یتبین لکم خیط الاسود من خیط الابیض من خیط الاسود، کہ ایک سفیدی سیاہی سے نمودار ہو۔ اب یہ سفیدی کیسی سفیدی ہے کہ جسے کہا جائے کہ زمین پر سورج کی پہلی کرن، زمین پر سورج کی پہلی کرن، سورج کی پہلی کرن یعنی جس علاقے میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ پہلی کرن جب ایک ستون کی صورت میں ہو، اب اس کرن کو شہری علاقوں میں، روشنی والے علاقوں میں نہیں دیکھا جا سکتا، کم سے کم آج کل کے دور میں، مگر یہ کہ جنگ کا زمانہ ہو، مکمل جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو تو شاید نظر آ جائے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے رجوع کرنا ہوگا بعض ایسٹرونامٹس وغیرہ سے کہ پوچھا جائے کہ وہ بتائیں گے، لہٰذا عام طور پہ شیعہ سنی انہی سے ٹائم لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس وقت وہ ظاہر ہو فوراً، یا جس وقت وہ ظاہر اچھی خاصی ہو جائے، جس وقت وہ ظاہر ہو اسے کہا جاتا ہے فجر کاذب، اور جب وہ اور زیادہ نمودار ہو جائے، پھیل جائے، اسے کہا جاتا ہے فجر صادق۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کلیئر نہیں ہے کہ اس وقت فجر ہوئی ہے تو نماز کے لیے احتیاط کی جائے کہ تھوڑی سی بعد میں پڑھی جائے، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے نماز اس کے وقت میں پڑھی ہے۔ صحیح۔ کھانے کے لیے یعنی روزے میں سحری کو ترک کرنے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ ہم نے کھانا پینا وقت سے پہلے ترک کر دیا تھا، تو احتیاط یہ ہے تھوڑے سے پہلے ترک کر دیا جائے۔ بس یہ جو سحری کے اوقات بیان کیے جاتے ہیں عموماً احتیاط کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور افطار کے حوالے سے اگر بات کی افطار میں جو ہے اس کے بعد جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو۔ اب یہ رات کے بارے میں بھی جب ڈیفینیشن پوچھی جائے گی تو ایک جنرل پبلک سے پوچھا جائے، وہ کہیں گے رات ذرا زیادہ اندھیرا ہو جائے۔ اچھا، اب اگر فقہی مکاتب میں دیکھا جائے تو رات سے مراد جب سورج غروب ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو احادیث اہل بیت علیہم السلام سے ہیں کہ ذہاب حمرہ مشرقیہ، کہ جب وہ معذرت مشرقی یعنی جب یہ سرخی پھیل جائے، ختم ہو جائے، مغربیہ، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں وقت ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی کو یقین ہو جاتا ہے، پہلا موضوع یہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ فجر ہے اس وقت، تو بس یہ اب تک کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان ٹائم ٹیبلز پر یہ جو ٹائم دیے جا رہے ہیں یقین نہ ہو تو احتیاط کیا ہے؟ بس پہلے تھوڑا چھوڑ دیں، تھوڑا پہلے چھوڑ جائیں۔ اتفاق سے عرب بعض ممالک میں ہم نے دیکھا خود، یعنی وہ کیلنڈرز یا جنتریاں وغیرہ جو بعض اہل سنت کی مساجد میں تھیں، تو وہاں پر لکھا تھا ایک وقت فجر کا تھا اچھا، اور ایک وقت تھا امساک کا، کہ کھانا پینا اتنی دیر پہلے چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ یہی وہ کام اتفاق سے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو آخر میں لگتا ہے کہ آپس میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، صرف تشریحات کا، صرف ڈیفینیشنز کا، ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہے، پھر مصداق کا مسئلہ ہے کہ رات کس چیز کو کہا جاتا ہے، خیط الابیض کا ظاہر ہونا جو ہے وہ کسے کہا جائے گا۔ اب اگر ہم دو یونیورسٹیز سے سوال کریں کہ کراچی میں فجر کب ہو رہی ہے اور دونوں کے ٹائم میں ڈفرینس ہو، تو احتیاط کیا ہوگی؟ فرض کریں ایک کہتا ہے کہ 5:05 ہے، ایک کہتا ہے 5:07 ہے، فرض کی بات ہے کیونکہ اب تو 4 کچھ ہے، جی، تو کھانے پینے کے اعتبار سے کہا جائے گا 5:05 سے پہلے ختم کر دیا جائے، تو یہ احتیاط کے مطابق ہے روزے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے 5:07 کے بعد پڑھا جائے، کیونکہ نماز میں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے وقت میں پڑھی، روزے میں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے امساک یعنی کھانا پینا ترک کر دیا اس کے وقت سے پہلے۔ چلیے، اب آپ شعیب مدنی صاحب فرمائیے گا، آپ کے خیال میں جو حرکت میں کرتا ہوں عام طور پہ، اس صورت میں میرا روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آغا کی بات کو ہی رب دیتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا، پھر آخر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آؤں گا۔ کہ موضوع مثال کے طور پر اگر ابھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ افطار کے اوقات جو ہیں وہ کیا ہیں، یا سحری کے اوقات کیا ہیں، جتنے ہمارے مسالک ہیں، کیا کوئی ایسا وقت مشترکہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر افطار اور سحر کو وہ جاری کیا جا سکے؟ صحیح۔ دیکھیں، اس موضوع سے ہٹ کر جتنے موضوع ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہو،
اس کے اندر پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا اور یہ چیز طے کرنی پڑے گی کہ کسی بھی ٹاپک ایشو پر علمی فورم پر علمی ماحول کے اندر گفتگو کی جائے. جب تک ہم علمی ماحول میں دلائل کی بنیاد پر ایک علمی فورم کے اوپر اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو تعصب اور تناؤ کی فضا ہے یہ کم ہوگی. ٹھیک. تو یہ تو ایک چیز اس کے اندر ضروری ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. تو مولانا نے اور آغا نے جو آیت پڑھی یہ ایک واحد آیت ہے اس باب میں کہ جو تعین کرتی ہے سحر و افطار کے اوقات کا. البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو اس وقت تک کہ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت نقل کری ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی اور اس کو دیکھنے لگے صبح تک کہ کب میں یعنی کہ اس کو پہچان پاؤں گا کہ کالا جو ہے وہ سفید سے جدا ہو. لیکن جب صبح تک ہو گئی تو وہ جدا تو نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دونوں دھاگے رکھے لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں کے مختلف روایات ہیں. ایک روایات میں آپ علیہ السلام نے مزاحن فرمایا کہ آپ کا جو تکیہ ہے وہ بہت چوڑا ہے, جیسا کہ مولانا نے فرمایا اس روایت کے تحت. صحیح. لیکن جو دیگر روایات ہیں اس میں جو جملے آئے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معنی رکھتے ہیں. اس جملوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے دراصل, کیونکہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام کی تشریح اگر کوئی سب سے بہتر کر سکتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس آیت کی تشریح کری ہے کہ یہاں سفید اور کالے دھاگے سے کیا مراد ہے, وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار, کہ یہاں مراد رات کی تاریکی, فقط رات نہیں فرمایا آپ علیہ السلام, رات کی تاریکی, رات کی تاریکی اور دن کے اجالا, بیاض جس کو کہا جاتا ہے. اب رات کی تاریکی ایک تو یہ حدیث ہمارے پیش نظر رہے. دوسری حدیث ہے کہ جس سے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جب اذا اقبل اللیل و ادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم, کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج چھپ جائے. اب یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کی تاریکی کو تین چیزوں کے اوپر جمع کیا ہے کہ رات کی تاریکی سے مراد یہاں پہ جو چیز ہم نے یعنی کہ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد سورج کا غروب ہونا, رات کا آنا اور دن کا چلا جانا, یہ تینوں چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمع کر دی ہیں ادھر افطار سے متعلق. جی افطار سے متعلق. اچھا یہ رات کی تاریکی جو ہے ظاہر ہے کہ اب اس میں ایک باب ہے ہمارے ہاں باب تعجیل الافطار, کہ افطار میں جلدی کی جائے. مختلف روایات ہیں, مثال کے طور پہ متفق علیہ روایات ایک لا تزال الناس بخیر حتی ما عجل الفطر ما عجل الفطر, کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی, بھلائی پہ رہے گی کہ جب تک وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے. اب یہ ایک غلط فہمی پیدا کرتی ہیں کچھ اس قسم کی روایات. اگر ایک عام قاری اس کو پڑھے, اس کی تطبیق ہم اس طریقے سے ممکن کر پائیں گے کہ یہ جو تعجیل افطار ادھر مراد لیا جا رہا ہے وہ دراصل عدم تاخیر ہے, یعنی کہ جب وقت ہو جائے, جب رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے اس کے بعد آپ نے تاخیر نہیں کرنی, یہ مراد ہے جلدی سے. صرف اس لیے کہ یہ سوچا جائے کہ میں روزہ اگر لمبا کروں گا تو شاید اس کا اجر مجھے زیادہ ملے گا, کچھ سادہ فہم یہ بھی سوچ سکتے تھے. جی جی تو اس لیے عدم تاخیر سے روکنے کی بنا پر جی عدم تاخیر سے. اور اس کی اس تعویل کی توجیہ میں ہمارے پاس ایک صحیح حدیث موجود ہے, حافظ ابن خزیمہ اور حافظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ان کو نقل کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ لا تزال امتی علی سنتی, کمی بیشی روایت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پہ رہے گی کہ جب تک وہ اتنی تاخیر نہ کریں افطار کے اندر کہ ستارے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. تو اب یہاں اگر ہم تمام روایات کو تطبیق دیں تو بہت ممکن ہے کہ ایک مشترکہ وقت جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اس کی تشکیل ہم یہاں کر لیکن اس کے لیے فورم آپ سمجھتے ہیں مزید بحث اور اس کے بعد کسی ایک نقطے پر, علمی لیکن فورم نقطہ آغاز تو بہرحال کچھ ہو سکتا ہے. اگر ان کی بات میں
ایک اور حدیث کا اضافہ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی نماز سے پہلے افطار کرتے تھے۔ تو یہ روایت بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے، اور مغرب کی نماز ہو نہیں سکتی بغیر سورج غروب ہوئے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ افطار ہوتا ہی سورج غروب ہو جانے پر ہے، اور مغرب کی نماز ہوتی ہے سورج کے غروب ہو جانے پر۔ تو سورج کے غروب ہو جانے پر افطار، اور افطار کے بعد نماز۔ تو یہ ساری روایتیں جمع ہو کر ہمیں اس بات کی نشاندہی فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کا جو عام معمول بہی عمل ہے کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی افطار کر لی جائے، اور مغرب کی اذان نہیں ہوگی تب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں باتیں، جیسے کہ شعیب صاحب نے فرمایا، رات کا آنا، دن کی روشنی کا ختم ہونا، سورج کا غروب، اور افطار کا جلدی کرنا، یہ تینوں چیزیں آپس میں کمبینیشن کرتی ہیں کہ سورج کے غروب ہو جانے پر رات بھی شروع ہو جاتی ہے، دن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور افطار بھی آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے روزے دار افطار نہ بھی کرے، اس کا روزہ ختم، افطار ہو گئی۔ افطار ہو گئی۔ صحیح۔ خرم ذکی صاحب، تینوں کی گفتگو آپ نے مولانا سلفی صاحب نے جو بات کی ہے، پہلے تو اس پہ ایک اور حدیث کا اضافہ کروں گا، موطا امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کی مولانا صاحب نے۔ یہاں پہ صحابہ کرام کا عمل، اس کے بعد خلفاء کا، بعد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا، میں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہوں گا۔ موطا امام مالک میں کتاب الصیام میں روایت آئی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا طریقہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد افطاری کرتے تھے۔ ایک عام غلط فہمی یہاں پر جو معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب غروب ہو گیا، وقت ہو گیا افطار کا، تو ذرا سی بھی تاخیر جو ہے وہ روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل جو کہ موطا امام مالک میں بیان ہوا دونوں خلفاء کا، وہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطار کرتے تھے۔ تو یہ کم و بیش اتنا ہی وقت ہو جائے گا جس وقت اہل تشیع حضرات کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی، جس کی تائید کروں گا، اور ان کی بھی بات ماشاءاللہ عمدہ تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح ہے یہ بات کہ امت مسلمہ ایک امت ہے، اور اس سوچ میں اپنی جگہ کوئی غلطی، کوئی خامی اور کوئی برائی نہیں ہے کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ یہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ایک امت کا مطلب یہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی جو کاوش ہے وہ لائق ستائش ہے۔ شکریہ۔ مولانا صاحب کا یہ کہنا، شہریار عابدی صاحب کا، کہ اختلاف ایک فطری امر ہے، اور انٹرپریٹیشن میں جب ٹیکسٹ ہو ہمارے سامنے، قرآن اور حدیث کے اسکرپچر میں جب اس کی انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے، اپلیکیشن کی بات آتی ہے، تو اختلاف ہو جاتا ہے، وہ نیچرل ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی کوشش ہونی چاہیے۔ پہلی کوشش وہی ہونی چاہیے کہ لوگ ایک نقطے پر اکٹھا ہوں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود اگر اختلاف رائے برقرار رہے تو برداشت ہونی چاہیے اور اپریسیشن ہونی چاہیے۔ برداشت تو یہ ہے کہ گویا کوئی آپ کے سر پہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، نہیں، بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ڈفرینس آف اوپینین ہے، معاشرہ اسی طرح سے ترقی کرتا ہے کہ جب مختلف خیالات، مختلف نظریات ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں، جیسا کہ شعیب نے کہا کہ فورم پہ، اکیڈمک فورم پہ اس کو ڈسکس کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم اس راستے تک بھی پہنچ سکتے ہیں جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو کم از کم یہ کہ سوسائٹی جو ہے بات سننے کا حوصلہ تو پیدا ہونا، وہ ڈیولپ ہوگی۔ آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے تینوں مجھ سے پیشتر اسکالر سے کیا، اگر آپ جلدی کھول لیتے ہیں، یعنی اہل سنت کے وقت پر کھول لیتے ہیں، تو بہت سارے علماء اہل تشیع کی نگاہ میں، جن میں میں یہاں پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ بہجت، ان کے نزدیک، اور اس سے پہلے اگر متقدمین کی بھی بات کی جائے تو بہت سارے علماء کی روح سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ خوئی نے اس کو اپنی تنقیح میں، تنقیح فی عروۃ الوثقی میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو جو اکثریت کی رائے رہی ہے متقدمین کی اور بہت سارے متاخرین کی، وہ یہی ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے گا تو افطار کا وقت ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ مولانا شہریار عابدی صاحب نے کہا، احتیاط کس چیز میں؟
احتیاط یہ ہے کہ وہ جو سرخی نمودار ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد مشرق کی سمت میں، ایکچولی کیا ہے کہ جو سن لائٹ ہے، جو ریز ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت تک، اس کی وجہ سے وہ روشنی باقی رہتی ہے۔ اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب رات آ جائے، تو عرفی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رات کا مفہوم جو ہے وہ اندھیرے کی بات ہو رہی ہے، اور جب تک آسمان پہ سرخی موجود ہے وہ اندھیرے کا عرفی لحاظ سے مصداق نہیں بنتی۔ تو احتیاط اس چیز میں ہوتی ہے کہ وہ سرخی جب ختم ہو جائے تو افطار کیا جائے، تو آپ کا روزہ دونوں صورتوں میں دونوں مسالے کی روشنی میں ہو جاتا ہے۔ یہ جو رویہ پیدا ہو گیا بدقسمتی سے، ایک ایکسٹریمسٹ اوپینین یہ ہو گیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اپنا روزہ وقت سے پہلے توڑ دیتے ہیں، یہ رویہ بھی غلط ہے۔ اور یہ رویہ کہ ایک منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی قیامت برپا ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے صحابہ کرام کا عمل صحیح حدیث کی بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا آڈینس سے بھی بات کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اگر کچھ سوال ہیں تو آپ میں سے کون پوچھنا چاہے گا؟ کچھ سوال دیجیے گا، ذرا یہاں دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ علماء کی باتیں آپ نے سنی الحمدللہ۔ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ جب ہمارا دین اسلام مکمل دین اسلام ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، تو روزہ بھی بہت بڑی اہم عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا، بڑی اہم عبادت ہے۔ تو اس عبادت کا آغاز اور اس عبادت کا اختتام یہ بھی دلائل کی روشنی میں، جیسا شعیب صاحب نے فرمایا کہ ایک علمی فورم ہو اور دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کا حل ہو۔ اب اخبار میں کیا آتا ہے، ٹی وی میں کیا آتا ہے جناب، فقہ حنفی کے مطابق یہ ٹائم ہے، فقہ جعفری کے مطابق یہ ٹائم ہے، تو یہ تو خود ایک امت کو انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ اس کا ایک علمی فورم ہو اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ ظاہر یہ عوام ہے اور یہ عوام علماء سے رابطہ کرتی ہے، اور علماء کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی رائے تھی، سوال بھی اس میں اگر ایک شامل کریں پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے۔ جی کٹ خالد۔ جو سیاستہ کی اور نیل اوتار میں اس طرح ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابہ کرام ہیں، ایک روزہ جلدی افطار کرتا ہے، دوسرا تھوڑا لیٹ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر وہ ہے جو جلدی افطار کرتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ جلدی افطار کرتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ جس طرح سورج آ جائے، سورج کے بعد چاند، ستارے اور موم بتیاں، چراغ، ان کی روشنی نہیں چلتی، سورج کی موجودگی میں کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، وہ ہمارے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جلدی افطار کرتے تھے، اور آپ فرماتے جو جلدی افطار کر رہا ہے وہ بھلائی پر بھی قائم ہے اور حق پر بھی قائم ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ تائید کریں گے اس حدیث کی؟ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اختلافی مسائل میں بھی اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ذکر ہوئی ہے موطا کے حوالے سے یہ روایت کہ حضرت عثمان، حضرت عمر مغرب کے بعد روزہ افطار کرتے تھے، پہلی تو اس روایت کی درایت اور سندن دیکھنے کی ضرورت ہے کیا واقعی یہ روایت اسی طرح ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کی واضح سنت ہے کہ آپ سورج غروب ہوتے ہی افطار فرما لیا کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحابی بھی آپ کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب میرے لیے فرما دیجئے کہ اگر میں 10 منٹ، کم و بیش 9-10 منٹ کی تاخیر ہے اہل تشیع اور دیگر جو مکاتب ہیں ان کے ہاں، اگر میں 10 منٹ کی تاخیر سے کسی مقام پر اپنے دوستوں کی اکثریت کی بنا پر روزہ افطار کرتا ہوں، اس صورت میں میرا روزہ مکروہ ہوگا یا نہیں؟ جو ایک عام خیال ہے جو کہ عوام الناس میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے، کسی مسئلے میں مکروہ کا فتویٰ دینا وہ اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کی تاخیر کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ جیسا کہ ہمارے محترم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تاخیر اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ احتیاط کا پہلو برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات وہیں آئے گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اللہ کے رسول کی واضح ہدایت موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہے تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے اور اس میں اپنی کاوش یا اپنی کوشش کو دخل دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھ کر ایسا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی عبادت کو
मकरूह का फतवा देना मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं है, यानी अगर कोई इस बिना पर एक अच्छी नीयत से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जी, बिल्कुल, तासुर देने के लिए अहले तशय्युअ के साथ रोज़ा इफ्तार कर लेता है, तो कोई आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है कि उसको मकरूह कहा जाए? मतलब यह है कि वो सुन्नत को मलहूद रखते हुए इफ्तार में जल्दी करे। जैसे कि अभी रिवायत आपके सामने पढ़ी गई, बताई गई है कि अल्लाह के रसूल ने, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, दो सहाबा का जिक्र हुआ कि एक जल्दी इफ्तार कर लेते हैं और एक ज़रा ताख़ीर से करते हैं, तो आपने अप्रिशिएट किया, तायीद फरमाई कि जो साहबी इफ्तार जल्दी करता है वो ज़्यादा अच्छा अमल कर और रहा है। अगर ये यहाँ पर एक बात इंटरप्ट करूंगा, खुद इस रिवायत से एक बात साबित हो जाती है कि दोनों जो तरीके हैं दोनों सही हैं, उनमें से एक बेहतर है। तो इत्तेहाद उम्मत की रियायत करते हुए दोनों पर सहाबा का अमल साबित हो गया ना। नहीं, इसी लेकिन रिवायत से अगर बुखारी ताजील की- करने वाला हक पर है, नहीं, हक पर नहीं है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर क्योंकि उन्होंने है। हक अभी पर है जो कहा। रिवायत मौलाना साहब ने पढ़ी बयान की कि दोनों अमल की रसूल अल्लाह ने दूसरे अमल की मुखालफत नहीं की, रोका नहीं उससे, रोका नहीं। तो जब रोका नहीं तो उस अमल का भी जवाब इसी रिवायत से साबित हो गया। जब रसूल अल्लाह के सामने दो अमल पेश किए जाएं और रसूल अल्लाह उस अमल से ना रोकें तो उस अमल का जवाब साबित हो जाता है तमाम फुकाहा के नजदीक। लेकिन यहाँ बुनियादी नुकता है तो कि वक्त ये वक्त की एक बेहतर रास्ता है और एक उसके मुकाबले में कम बेहतर है, लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, अगर ताजील के important बात है। सिलसिले में वक्त इफ्तार से पहले इफ्तार हो जाए गलत फहमी की बिना पर, या फिर जांचने में थोड़ी कमी बेशी हो जाए, तो उस सूरत में रोज़ा बातिल होगा? आपको एक वाज़ेह हदीस सुनाना चाहूँगा सामीन को भी, जी, कि एक बार ऐसा हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बादल के आ जाने की वजह से चाँद के रोयत की तकमील नहीं हो पाई और लोगों ने ये गुमान करके कि सूरज गुरूब हो चुका है लिहाजा हमें इफ्तार कर लेना चाहिए, इफ्तार कर लिया। कुछ ही अरसे बाद हवा चली और बादल हिले तो देखा कि अभी तो सूरज मौजूद है। तो पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस दिन के बदले में एक रोज़ा रखा जाएगा। तो अगर गलती से या किसी भी वजह से गुरूब शम्स से पहले इफ्तार कर लिया जाए या कर लिया गया हो तो उस रोज़े का इवज़ यानी बदला दिया जाएगा। ठीक है, यानी वो रोज़ा नहीं है। ये रोज़ा नहीं है। अच्छा, आप मौलाना साहब आप फरमाइएगा कि अगर आपके नज़दीक मैं रोज़ा 10 मिनट 9 मिनट पहले इफ्तार करता हूँ किसी एक महफिल में बैठकर, तो उस सूरत में क्या मेरा रोज़ा टूट गया या रोज़ा बरकरार है? देखें, हमारे यहाँ पहला जो मौजू है वो ये कि इस वक्त तकलीद जारी है और तकलीद लाजिम है किस एतबार से कि जिस मुज्तहद को भी आलम समझते हूँ उसकी तकलीद करें। ठीक है। अब जैसा कि मैं नाम लिया कि आगा मकारिम शराजी या मरहूम मराजे में से आगा बहजत फरमाते थे कि गुरूब क़ुर्स शम्स यानी महज ये कि सूरज डूब गया तो ये मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन साथ में वो एक शर्त भी लगाते थे कि मुसत्ता इलाक़ों में जो बिल्कुल साफ़ इलाक़े हैं, लेकिन अगर वैसे इलाक़े हैं कि जहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो वहाँ पर लेट किया जाए। तो इस मसले में जो हमारे यहाँ सबसे आसान सिलसिला है वो ये है कि जिसकी भी आप तकलीद में हैं उनकी जानिब रुजू करें। अब अगर वो ये फरमाते हैं कि महज गुरूब के बाद इफ्तार किया जा सकता है तो इफ्तार कर लें, और अगर वो फरमाते हैं कि एहतियात की जाए और ये एहतियात जो है वाजिब है, क्योंकि बाज़ एहतियात हैं एहतियात मुस्तहब, ठीक है, और बाज़ हैं एहतियात वाजिब, तो उस सूरत में यह है कि फिर रुका जाए। यानी कुछ उलमा के हाँ मेरा रोज़ा होगा और कुछ के हाँ नहीं। जी, एक चीज़ इनकी बात पे ऐड करूँगा कि जिन उलमा ने ये फतवा दिया है कि वो जो सुर्खी है मशरिक़ वाली वो ख़त्म हो उसके बाद इफ्तार किया जाए, ये एहतियात वाजिब है। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया की रूह से एहतियात वाजिब का मतलब ये होता है कि अगर उस मौजू पर किसी और फ़क़ीह का फतवा मौजूद है और वो कहता है कि खोल सकते हैं, तो उस सूरत में उदूल यानी इस अपने जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, उसको छोड़ के किसी दूसरे जिसने फतवा दिया हुआ है उसकी तरफ उदूल किया जा सकता है। किसी और फ़क़ीह का नहीं बल्कि उसकी आलमियत साबित हो। देखें, इस वक्त ये सारी चीज़ें वही टेक्निकली आ जाती हैं या नज़रियात के लिए हों। हमारे यहाँ इस वक्त भी है तकलीद। अच्छा, फतवा हमारे यहाँ हर आदमी नहीं दे सकता। ठीक है, फतवा वो देगा जो मुजतहद मुतलक होगा, मुतजज़्ज़ी फतवा नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यह है किसी एक मसले में वो फतवा देगा तो वो उसके अपने लिए होगा, वो भी बेशर्त ये कि उसको वाकई यकीन हो कि मैंने पूरी कोशिश कर ली है, ना ये कि जी दिल चाह रहा था उसका कि मैं भी कम उम्री में जो है कुछ हो जाऊँ, तो ऐसी सूरत में तो काफ़ी नहीं।
اب تقلید کرنی ہے عالم کی. عالم سے مراد وہ شخص کہ جس کی عالمیت کا یقین ہو یا احتمال قوی ہو. اب اگر تقلید کی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب ذہاب حمرہ مشرقیہ کے مغربیہ کے بعد، یعنی جب سرخی زائل ہو جائے روزہ کھولا جائے، اور ان کے بعد والے، یہ انہوں نے فرمایا کسی بھی مجتہد نہیں، ایسے مجتہد کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کا فتویٰ ہو لیکن علمی اعتبار سے فوراً ان کے بعد ہو، کہ جس کو ہمارے فقہ میں کہا جاتا ہے تقلید عالم کی کرنی ہے، اور احتیاط واجب میں رجوع کیا جا سکتا ہے فل عالم کے پاس. فل عالم سے کیا مراد؟ جو فوراً ان کے بعد عالم. ٹھیک ہے. اب اب اگر کوئی ایک استاد ہو، اسکالر ہو، کوئی وہ رائے دیتے تو اس کی رائے ہمارے نہیں مانی جاتی، بشرط یہ کہ جب تک اس کی عالمیت کا علمی یقین نہ ہو. اعتبار جو ہے ایک بات ایڈ کرتا چلیے سائل کے سوال کے جواب میں، اور مولانا کی تھوڑی یعنی کہ درستگی کے پیش نظر یہ جو روایت بھائی نے کوٹ کری ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس روایت میں جو تائید کی ہے وہ رسول خدا نے نہیں کری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کری ہے. ان سے یہ سوال کیا گیا، حضرت ابو عطیہ اور مسروق یہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے کے گئے اور ان سے ہم نے یہ عرض کیا کہ دو آدمی ہیں، ایک جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، دوسرا آدمی ہے کہ جو دیر سے افطار کرتا ہے اور دیر سے نماز پڑھتا ہے، تو بہتر کون ہے ان دونوں میں سے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں عبداللہ بن مسعود کا جو عمل ہے ہا قضا کانا یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی کہ جلدی تاجیل کیا کرتے تھے. لیکن پھر میں وہی اسی غلط فہمی کی طرف اشارہ کہ یہ جو جلدی یہاں تاجیل افطار کا مراد ہو رہا ہے اس سے عدم تاخیر ہے، یعنی اتنی بھی تاخیر نہ ہو جائے کہ ستارے ظاہر ہو جائیں، جیسا کہ ابن حبان کی حدیث میں مروی. ٹھیک ہے. تو یہ گنجائش بہرحال موجود ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے. اتنی بات تو واضح ہے کہ اگر جیسا قبلہ فرما رہے ہیں کہ تاخیر اتنی ہو سکتی ہے کہ ستارے ظاہر نہ ہوں. البتہ ایک اور جانبی توجہ رہے کہ بعض اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہوتے تھے کہ انہیں کوئی واجب نہ سمجھے یا حرام نہ سمجھے. مثال کے طور پہ نماز جماعت کے بارے میں بھی تقریباً تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ وہ مختصر ہو. صحیح. کیوں مختصر ہو؟ تاکہ اس میں جو مأموم ضعیف ہے یا کسی کو جلدی ہے وہ لوگ پہ جماعت کو چھوڑنے کے عادی نہ ہو جائیں. جماعت مختصر ہو بہتر ہے. اب اگر کہیں جماعت طویل ہو تو وہ باطل نہیں ہوگی. صحیح. اب اگر کسی روایت میں یہ ہو کہ جماعت مختصر مدت کی بہتر ہے تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت اگر طویل ہے تو وہ باطل ہے. اچھا، پھر یہاں پر جو ہم نے گفتگو کی تھی وہی موضوع آ رہا ہے کہ ان تمام روایتوں کا دار و مدار جو ہے یا اصحاب پہ یا اہل بیت پہ ہے، اور عموماً یہ دو آراء جو ہیں ان کے دار و مدار پر اگر خود ڈسکس کیا جاتا ہے تب جا کے پرابلم سولو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک شیعہ ہیں، سنی ہیں، تو بہت سارے مسائل کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا ہوگا کہ ہاں یہ فرق ہے، کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و احادیث میں اتنی واضح تشریحات کے بعد اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کم علمی یا عنایت؟ ویسے تو بتا چکے کہ تشریح کا فرق ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کا سوال لے کے آتا ہوں. ایک سوال اور لے لیجیے یہاں سے، ایک سوال اور لے لیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تک جتنا مطلب کیمرے کے سامنے جی 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 میرا سوال دونوں علماء کرام سے یہ ہے کہ اگر اس میں سائنس کی مدد لی جائے تو اتفاق پیدا ہو سکتا ہے یا گنجائش بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علماء یا جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ تو چاند پہ بھی اتفاق نہیں کر سکے ابھی تک. ٹھیک ہے. اور عید کا بھی مسئلہ رہتا ہے. چلیے، یہ اچھا آپ کا نکتہ ہے. اسی کو کیا یہ ممکن ہے کہ تمام مکاتب فکر اور اس کے ساتھ جو سائنسدان ہیں جو ظاہر ٹائمنگز تو انہیں سے لی جاتی ہیں، ان کی موجودگی کچھ فائدہ دے سکتی ہے معاملات کو سلجھانے؟ دیکھیے، علم تو مومن کا کھویا ہوئی میراث ہے. جہاں سے بھی معرفت، حقیقت اور علم کی بات نصیب ہو جائے وہ عین دین ہے. اور یہ فرمان رسول بھی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن یاخذھا من حیث یجدھا. دانائی کی بات تو ایمان والے کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ لے لے جہاں سے اس کو مل جائے. تو سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسا علم
جو انسان کی اچھی رہنمائی کرتا ہے وہی دین ہے, وہی اسلام ہے. لہذا اچھی بات کو لینا اور سمجھ کی بات کو لینا, تحقیق کے بعد بات کو سمجھنا اور علم کے بعد اس بات کو اپنانا, یہ عین دین ہے, یہ عین اسلام ہے, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو کیلنڈرز ہمارے ہاں موجود ہیں اہل تشیع کے ہاں یا اہل سنت کے ہاں, آخر وہ کن سے حاصل کیے گئے ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اوقات کار فراہم کیا جائیں؟ آپ اس پر ذرا ڈالیے. 2-3 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا, بات آگے نکل جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ آغا نے جو بات کی ہے عالم, نیکسٹ جو یعنی اگر فرض کریں احتیاط واجب کا فتویٰ دیتا ہے ایک عالم, اور عالم نہیں عالم سے مراد یعنی جو ٹاپ پر ہو, نہیں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالموں میں جو سب سے زیادہ مقام کا ہوگا یعنی عالم, اسے عالم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اینی ویز, تو جو اگر فرض کریں وہ فتویٰ نہیں دیتا بلکہ احتیاط واجب کی بات کرتا ہے, تو جو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس کے فتوے کی طرف, یا اگر اس نے فتویٰ دیا تو عدول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے, یعنی یہ جو سرخی کے حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں یہ سب کی سب سندن ضعیف ہیں, ایک بات. دوسری بات, اکثر علماء کی رائے اور جو زندہ ہیں ابھی بھی جو اسکالرز ہیں ان میں سے اکثر کی رائے احتیاط کی بنا پر ہے. مثال کے طور پہ جو فتویٰ ہے, اس کے باوجود آیت اللہ فضل اللہ کا اس حوالے سے فتویٰ موجود ہے کہ جو اہل سنت کا وقت ہے افطار کا, اس وقت افطار کرنا صحیح ہے اور وہ افطار صحیح ہوگا. اسی طرح سے ڈاکٹر صادق تہرانی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اہل سنت کے اعتبار سے جو یعنی غروب آفتاب کے ساتھ روزہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی انیشلی کہ دونوں مسالک کے علماء کی روح سے آپ کا وہ جو روزہ ہے وہ صحیح ہو, اس کی بنا یہ. چلیے یعنی میں مطمئن ہو گیا. لیکن جی اگر سوال یہ ہے, یعنی سب سے اچھا منظر مولانا صاحب تب ہوتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے, سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں سب لوگ بھاگ بھاگ کے گاڑیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ وہ روزہ ہماری دی ہوئی چیز سے افطار کرے, اور اجتماعی طور پر افطاریاں ہو رہی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ اگر وقتی طور پر تاخیر برتتے ہیں تو تھوڑا سا دل پھیکا پڑتا ہے. سب کا ساتھ دیں, ان کو چاہیے ان سب کا ساتھ دیں, یا اگر ایسی صورت ہے کہ وہ اکثریت میں ہے تو پھر باقی لوگ ان کا ساتھ دیں, یہ ممکن ہے یا نہیں, یہ سوال ہے آج کا. یہ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیے 100 میں سے 95% ایک کام کر رہے ہیں تو 5 کو یہ لائق ہونا چاہیے کہ وہ 95 کا ساتھ دیں, نہ کہ 95 کو 5 کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کیا جائے. یہ ایک لوجک کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اس میں مجبوری تو خیر کہیں بھی نہیں ہے, یہ تو لیکن ہم تو نہ تو 95 کو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور نہ 5 کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایک رویہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے اسلام کی اجتماعیت, اسلام کی قوت, اسلام کے اتفاق و اتحاد اور نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا تاثر ملے. اور اس کے لیے اگر مجھے 2 منٹ کی 4 منٹ کی قربانی دینا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دینی چاہیے. آپ 2-4 منٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ 2-4 منٹ کی قربانی دے سکتے ہیں یا 8 منٹ کا معاملہ ختم کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے آپ کو وہی جو شروع میں بتایا تھا کہ سارے مسائل ٹیکنیکلی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے اپنے مسلک پہ جو جس طرح چاہے عمل کرے. بے شک, اور ہمیں اس سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ سید صدر کا اپنا کلچر بنانا چاہیے, کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں, موضوع فقط ایک یہ نہیں ہے. جی جی, موضوع بہت سارے ہیں, اور جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو برداشت کریں. کیونکہ آج اگر اس مسئلے کو حل بھی کر لیں, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کچھ مراجع کا فتویٰ یہ ہے اور احتیاط یہ ہے, تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. اور جو سلوشن ہے وہ یہ کہ آپ جن کی تقلید کرتے ہیں اس پہ عمل کریں, کیونکہ ہمارے یہی ہے کہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے فتوے کے علاوہ جو ہے آپ عمل نہیں کر سکتے. اور ان کے ہاں اگر کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ مسائل بہت سارے ہیں, اور یہ تصور کہ ہم اس وقت مل کے بیٹھیں گے جب یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایسا کلچر بنانا چاہیے کہ انہی ڈفرینس کے بعد بھی ساتھ بیٹھیں, امت مسلمہ کا دفاع کریں, اپنے ملک کا دفاع کریں, اختلافات کو ختم کریں. حتیٰ اس سے آگے کی بات ہونی چاہیے, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا و بینکم, حتیٰ اہل کتاب سے, حتیٰ اس سے آگے کی بات ہونی چاہیے لکم دینکم ولی دین. آج ہم یہاں پر شیعہ سنی ہیں, اور اگر آپس میں دوسرے کو برداشت نہ کریں, فرض کریں انڈیا میں, تو وہاں کیا کریں؟ فرض کریں کہ وہاں ہندو حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں,
تو وہاں پر ہم کیا کریں؟ ہندو ہو جائیں یا وہ مسلمان ہو جائیں؟ واحد سلوشن یہ ہے جو قرآن نے بتایا، بعض جگہ لکم دینکم ولی دین، بعض جگہ تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب قرآن پاک تعالوا میں الی لفظ واحد نہیں ہے، صحیح آیت یہ ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا تعالوا الی الی کلمۃ کلمۃ سواء سواء بیننا بیننا وبینکم وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ بات یہ ہے کہ میں اس ٹاپک کو ریز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ امت مسلمہ کی بنیاد قرآن پر ہے اور سنت رسول پر ہے، اور قرآن وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اور سنت طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے اور آگے بڑھانے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق تمام صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار صحابہ میں شامل ہیں، اور بلا شبہ یہ سب کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد لاکھ سے 1,25,000 سے اوپر تھی، جبکہ اہل بیت کی تعداد بہت ہی محدود تھی۔ لہذا ہمارا دین جو واضح طور پر اور کلیئر اور اچھے انداز میں ہم تک پہنچا ہے، وہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے زیادہ پہنچا ہے۔ لہذا ہمیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اہل بیت کو زیادہ فضیلت ہے، لہذا ان کی بات ہی ہمارے ہاں معتبر ہے، باقی صحابہ کی بھی مان لیں گے لیکن اہل بیت ہی کو ہم فوقیت دیتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ دین کا زیادہ حصہ ہم عمل پیرا نہیں ہو پائیں گے اس انداز میں جیسا کہ ہمیں اتباع سنت کی دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا میری ناقص وسلم کے مطابق ہمیں تمام صحابہ کو دین کا سورس یعنی حدیث کو حاصل کرنے والے کا مصدر، ساتھ ساتھ ازواج مطہرات اور اصحاب بیت اور آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان امت کے نزدیک معتبر ہیں، محترم ہیں، اور ان کی ہر بات ہمارے لیے صحیح ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول اللہ اور ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کردار ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مولانا صاحب نے چونکہ بات کی اصحاب کی اور اہل بیت کے حوالے سے، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں پوری امت کو بشمول تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد تمہیں دو چیزوں کی پیروی کرنی ہے، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اور دیگر کتب صحاح ستہ میں موجود ہے، جس میں جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کی روایات قابل قبول ہیں، لیکن خود صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ حکم دیا ہے کہ میرے بعد آپ نے قرآن اور اہل بیت اطہار کی پیروی کرنی۔ جی جی یہ بات بڑی اچھی کہی، ذہن میں رکھیں بہت کہ اچھی کہی ہے یہ بات بہت اچھی کہی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس روایت کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو بہت ہی مشہور ترین اور صحیح ترین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اہل بیت کی بھی روایت بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب یہ روایت ضعیف ہے، میں اس یہاں میں پر کوئی یہ شک بات نہیں کر ہے۔ دوں، یہ روایت موطا نہیں، امام مالک میں میں اور اس یہ کے- مرسل ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ دیکھیے اس مرسل کے ساتھ میں اتنے گواہیاں اور شواہد پیش کر سکتا ہوں کہ محدثین کے نزدیک وہ مرسل جس کی تائید دیگر احادیث سے صحیح کرتی ہوں تو وہ اپنے مقام میں صحیح کا درجہ یا حسن کا درجہ حاصل کر لیتی مولانا ہیں۔ سلفی یہ ایک صاحب صحیح ٹیکنیکل روایت بات پیش ہے کریں نا، جو عام آدمی نہیں سمجھ صحیح پائے گا۔ روایت پیش کریں نا، پھر مرسل روایت سے دلیل نہیں دیں، پھر صحیح روایت سے دلیل دیں۔ دیکھیے، وہ صحیح میں- روایت جو ہے شواہد میں یہ میں بات صحیح- مولانا کی بالکل صحیح ہے کہ مرسل روایت یعنی ضعیف روایت ہے، سند منقطع ہے رسول اللہ اور امام مالک کے درمیان۔ اگر صحیح روایت اس حوالے سے موجود ہے تو اسے پیش کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ موطا اللہ کے امام رسول مالک صلی کی اللہ علیہ روایت وسلم نے مرسل ہے، ضعیف ہے، ٹھیک، اگر صحیح روایت ہے تو پیش کریں۔ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
पहली बात आपको इधर होना चाहिए था, आप उधर कहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पहली बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और फरमान बिल्कुल सही रिवायत के साथ, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, इसके अंदर अहले बैत और गैर अहले बैत दोनों आ गए, दोनों को आपने जमा किया, इनको तुम लाजमी थाम लो। और उसकी तायीद जो सल्फी साहब ने रिवायत पेश की थी वो इसकी तायीद कर रही है, और वो भी सनदन दीगर रिवायतों के साथ बिल्कुल सही है, ज़ाइफ नहीं है। ठीक। दूसरी चीज़ ये, अल्लामा साहब कुछ देर पहले फरमा रहे थे तकलीद के बारे में कि तकलीद लाजमी है। मैं एक सवाल करूँगा यहाँ जी। एक फ़िक़ा कहती है कि अगर मुक़्तदीन इमाम के पीछे जमात से नमाज़ पढ़ते हुए सूरह फातिहा पढ़ी तो उसके मुंह में आग के अंगारे डाले जाएंगे, जहन्नम की आग के। दूसरी फ़िक़ा कहती है जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं, यानी ये जहन्नम में गया। बताइए मैं तकलीद इनकी करूं या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करूं? अगर तकलीद को आप सामने ला रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसकी तकलीद करी? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, अली करमल्लाहु वजहू ने किसकी तकलीद करी? किसी की तकलीद नहीं करी, उन्होंने इत्तिबा सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन इसमें शक नहीं कि इत्तिबा का दावा सब करते हैं, और हमने इस चीज़ को पहले ही बयान कर दिया था बहुत टेक्निकली कि दारोमदार इस पर है कि इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सोर्स से लिया जाए। डिस्कशन है इसी पे। मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी क़िबला ने भी जो है वो रिवायत पेश की, जबकि ज़्यादा जो है यही है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़िलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैति मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु अबदा। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो अगर फजीलत के एतबार से अगर बात हो तो इतनी बात वाज़ेह है कि अहले बैत का मकाम बिला शक इल्मी एतबार से, मिसाल के तौर पे एक ही रिवायत काफ़ी, अना मदीनतु इल्म व अलीयुन बाबुहा। इसी अच्छा इसी तरीके से और बहुत सारी रिवायतें हैं, कोई एक दो नहीं है। ये रिवायत जो आप पेश कर रहे हैं ये सिर्फ ज़ाइफ नहीं बल्कि मौजू मन कर देखें, मौजू रिवायत तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनको कह दिया गया मौजू, बहुत सारी रिवायतों को कह दिया गया। नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा ये बताएं, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, आप ये बताएं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की खुलफाए इस्ना अशर की क्या करेंगे? उसको भी मौजू कहेंगे आप? देखिए अहले बैत की हम तो इतनी बात वाज़ेह है, अहले बैत वो हैं कि जिनकी मवद्दत रिसालत। क्या अहले बैत से आप ये साबित कर सकेंगे कि नमाज का क्या तरीका है? आप मुझे बता सकेंगे? मैं एक सवाल, आपका जो माशाल्लाह सवाल आपने तकलीद के हवाले से किया कि अइम्मा अरबा में से अगर बहुत सारे मसाइल मुख्तलफ़ ही हैं तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ किस इमाम की तकलीद की जाए। यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, जो मैं ख़ुद नहीं कर रहा बल्कि हाफिज़ इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी, उनकी मशहूर किताब अल-अहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम, रिवायत है बड़ी मशहूर जो मन घड़त है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबाए किराम सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी कर लो हिदायत याफ्ता हो जाओ। हाफिज़ इब्न हज़म ने और असर हाजिर में शेख अलबानी अलैहिर्रहमा ने इसको मौजू शुमार किया है। दिरायतन जो इसकी वजूहात हाफिज़ इब्न हज़म ने ज़िक्र करी हैं इस हदीस की, उसका मकसद ये है कि तकलीद को बातिल किया जाए। मिसाल के तौर पर सहाबाए किराम में बहुत सारे आमाल में इख्तिलाफ था, तो हम कौन से सहाबी को फॉलो करें? आप तो इमामों की बात कर रहे हैं, इमाम अबू हनीफा, वो बहुत बाद में आएंगे। पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं, बाज़ सहाबा मुतई की हिल्लत की कायल थे, ख़ुद उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं, जिनके बारे में हाफिज़ इब्न हजर ने ये फरमाया है। जी नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, आप मेरी आप मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ जो हाफिज़ इब्न हज़म ने जो इख्तिलाफ़ात सहाबा के ज़िक्र किए हैं, अब वो ज़ाहिर है कि उनका जो वजह एतराज़ उन्होंने बयान की है वो यही है कि अदम तकलीद को उन्होंने यानी कि तरजीह दी है, और बाज़ ओले खाने का जो मसला एक मुख्तलफ़ी है सहाबा में कि रोज़े में ओले अगर खा लिए जाएँ तो उससे रोज़ा बातिल होता है या नहीं, ये ख़ुद सहाबा में एक मुख्तलफ़ी मसला है। अब हम किसकी तकलीद करें? बहुत सारे मसाइल ऐसे मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि जिसमें ख़ुद सहाबा किराम ख़ुद, यानी कि अगर हम खुलफ़ाए राशिदीन में देखें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मामलात में इख्तिलाफ़ आया, चाहे सफ़र की हालत में नमाज क़सर करने के हवाले से हो, या फिर इसको अल्लामा ज़ाहबी ने सियर आलामिन नुबला में इस तरह नकल किया है, इससे ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा आपके सवाल का जवाब
کہ ان سے جب یہ حضرت عثمان نے کہا کہ علی آپ دیکھتے نہیں کہ امت میں یعنی کہ ایک تفرقہ ہو جائے گا، آپ یہ کیا یعنی کہ الگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت یعنی کہ سمجھنے کے لائق ہے. وہی سنت رسول کی اتباع کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے میں اسی پر یعنی کہ عمل کروں گا. یہاں پہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کے جملے ہیں یہ ان کی کمال درجے کی اتباع سنت ہے. اس سے زیادہ اتباع سنت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک صحابی کے عمل کی مخالفت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ رسول اکرم کا عمل اس کے برخلاف ہے. تو جب خلفائے راشدین خود آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو ہم کون سے خلیفہ کی پیروی کریں؟ یہ آپ مجھے ارشاد کریں. درایتاً آپ کی بات جو تھی خلفائے راشدین کی اتباع کے حوالے سے، اور خلفائے راشدین آف کورس آپ کی انٹرپریٹیشن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں، تو سوال پھر یہ پیدا ہو جائے گا کہ خلفائے راشدین جب آپس میں کسی بات پہ ڈفر کر جائیں گے تو کس کی سنت کی پیروی کی جائے گی؟ لا محالہ جواب ہوگا سنت رسول کی پیروی کی جائے گی. تو یہی بات پہلے کی جا رہی ہے کہ سنت رسول کی پیروی کی جائے. اور سنت خلفائے راشدین کے حوالے سے جس مسئلے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، شروع میں نے موطا امام مالک کی روایت پیش کی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا عمل کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے. موطا امام مالک میں جا کے دیکھ لیں، سندن صحیح روایت موجود ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ خود اس سنت پر عمل نہیں کرتے؟ سنت خلفائے راشدین کی پیروی اگر آپ کے نزدیک واجب ہے تو آپ اس سنت پر عمل کریں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صحیح سند سے آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. کسی ایک عالم کے کہنے پر کہ یہ صحیح سند ہے اس کو ہم اس کو فالو کر لیں؟ کے کہنے پر تو آپ کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ تو نہیں ہوگا، علماء کی بات سنی جائے گی. اور علماء میں موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا زمانہ رسول اللہ سے سب سے قریب ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو ابھی یہ روایت پیش کر رہے تھے یہ مرسل تھی، وہ روایت تو قبول کی جا رہی ہے جس کی سند منقطع ہے. میں نے تو آپ کے سامنے صحیح روایت پیش کی تھی، اس کو آپ نے نہیں قبولا. اسی کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ سنت خلفائے راشدین میں رسول اللہ کی راشدین المہدیین صحیح روایت پیش کی تھی. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا وہ جس کو آپ مرسل کہہ رہے ہیں وہ بھی دیگر روایات سے صحیح ثابت ہو جاتی ہے. وہ روایت منقطع ہے. اب رسول اللہ کی سنت مولانا صاحب نے بیان کی کہ اذان مغرب کا وقت ہو جاتا تھا، پہلے افطار کرتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. خلفائے راشدین جو آپ کے نزدیک حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. تو سنت خلفائے راشدین یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اختلاف ہو گئے ہیں، صحیح اسناد سے ثابت نہیں ہے. تو وہ والی روایت کون سی صحیح اسناد سے ثابت تھی؟ پہلی بات. نمبر 2 اس کی سند میں کیا ذوق ہے بیان فرمائیں. میرا سوال مولانا انس صاحب آپ روایت رسول کو، رمضان کا مہینہ ہے، ایک حدیث موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں سندن ضعیف ہے، بتائیں کیا اس کی سند میں کیا خامی ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں اس روایت کی سند منقطع ہے. آپ یہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو موطا امام مالک کے اندر کئی مسائل ایسے ملیں گے مسائل کی بات جس نہیں ہو کا رہی. آپ خود بھی تسلیم نہیں کرتے. حدیث کی سند میں کیا ضعف ہے اس کی نشاندہی فرمائیں. یہ مجروح روایت ہے، اس میں منکر راوی ہے، اس میں منکر راوی ہے، مجروح روایت ہے. آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ آپ کی ساری تشریح آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. میں نے سوال صرف یہ کیا تھا آپ سے، میں نے سوال تقلید کے بارے میں جو کیا تھا اس کا جواب مجھے نہیں ملا ہے، بلکہ وہ دائیں اور بائیں. چلیے اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں. چلے گئے ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. تو تقلید کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقلید سے مراد یہ ہے کہ جو افراد نہیں جانتے وہ اپنے زمانے کے علماء سے فتویٰ لیں گے اپنے مسائل کے بارے میں. اب کن علماء سے فتویٰ لیں گے؟ ظاہر ہے اپنے مکتب کے علماء سے فتویٰ لیں گے. ان میں سے کس سے لیں گے کہ جس کے بارے میں عالمیت کا، یہاں قبلہ فرما رہے تھے ایک صاحب کہ وہ عالم یعنی جاننے والا، ان میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اسے کہا جاتا ہے عالم. عالم ہوتا ہے اسم تفصیل کا صیغہ. ہاں وہی عالم، عالم نہیں، عالم ہی کہا تھا. وہی کہا جا رہا ہے. عربی لفظ ہے، نہیں یہ عربی لفظ ہے. وہ آپ کو سننے میں لگا ہوگا. عربی تلفظ پر بحث تو جو عالم ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کی بات تسلیم کر لی. اس پر جو عالم ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے بہتر. اب ذرا آڈینس سے سوال لے لیجیے، سوال لے لیجیے. یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے. اس پہ بات نہیں، کیونکہ موضوع پہ آ جائیں، آپ کی بات درست ہے، وہ تسلیم کر رہے ہیں. اگر آپ کو مولانا صاحب وہ آپ کی بات تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو بالکل. اب یہ بالکل ایسی بات ہے. عین لام میم الف حمزہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی یہ جو 1 گھنٹے کی طویل گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے شروع میں جو ٹاپک شروع کیا تھا اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اتحاد امت سے موضوع شروع کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ گفتگو ہو چکی ہے اس میں سارا اختلاف ہی شروع ہو رہا ہے. مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. لہٰذا پہلے اختلاف سامنے آئے گا تو اتحاد کی بات ہوگی نا. تو اختلافات سامنے آ رہے ہیں. یہ تو ٹاک شوز بن گیا ہے. جی بتائیے. حل کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اس کو یہی سمجھا جائے کہ ٹیکنیکلی حل کیا جائے اور یہ جانا جائے کہ اختلافات ہیں اور انہی کے ساتھ زندگی گزاری جائے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دیکھیں جو گفتگو ابھی تک سنی اور بہت انٹرسٹنگ تھی, اکیڈمک بھی تھی, بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی عوام کے لیے بھی. میرے لیے یہاں بیٹھ کے جو میری آبزرویشن یہ ہے کہ ایک انسان جو مسلمان ہے اور وہ اپنی عبادت کرتا ہے, اس کے لیے کیا وہ اپنی عبادت کو مکمل سمجھتا ہے خدا کے سامنے؟ یا آپ کی گفتگو سوچ کر یا سن کر اس کے دل میں کیا محسوس ہوگا کہ وہ پوری اپنی عبادت مکمل کر پایا یا نہیں کر پایا؟ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا, پوری کوشش کی کہ میری خدا کے سامنے یہ جو قبولیت ہو جائے. اس قبولیت کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ پوری اچھی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو میری نیت یہ ہوگی کہ میں اس کو ایکیڈمکلی اگر تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتا ہوں, قرآن اور خدا کی روشنی میں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں ان تک اگر میری روشنی پہنچ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور وہ میرے لیے احکام بن جائے گا, نہ کہ کوئی علماء یا کوئی آج کے دور کا شخص. میرے لیے وہ احکام اگر صحیح روایت ہے, قرآن کی آیت میرے لیے مکمل ہے تو وہ میری عبادت کے لیے مکمل ہے. تو میں اس پریشانی کو حل کروں گا اپنے علم کے روشنی میں, اور جو صحیح حدیث ہے اور صحیح قرآن کی روایت ہے وہ میرے لیے مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. اب ذرا میں بالکل ایک عام انسان کی طرح سے, یعنی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نشانیاں یہ ہیں افطار کی اور سحر کی. اب ان نشانیوں کو پرکھنے کا حق ہم ایک عام آدمی کو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی عقل پر, یا یہ حق اس کو ایسا نہیں ہے. اچھا, اپنی عقل پر نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نے یہ احکام صادر کیے ہیں, یعنی اللہ کی کتاب نبی کی سنت, جی, اس پر آج تو عمل پیرا ہونا شروع نہیں ہوا ہے, بلکہ 1433 سال سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور افطار کر رہے ہیں. وہ طریقہ کیا تھا, طریقہ عمل کیا تھا؟ وہ بڑا آسان ہے کہ اذان مغرب پر ساری دنیا میں مسلمان روزہ افطار کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی وجہ سے, اسے فقہی وجہ کہہ لیجئے, مسلکی وجہ کہہ لیجئے, احتیاط کی وجہ کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, اگر وہ کسی وجہ سے روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں تو وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا. لیکن امت مسلمہ کا جو ایک اجتماعی عمل ہے کہ ساری دنیا میں بغیر کسی اختلاف کے مغرب کی اذان پر میجورٹی آف دا مسلمز روزے کو افطار کر لیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت مسلمان اتفاق رائے کی طرف آنا چاہیے اور اجتماعیت کی قدر و منزلت کو بروئے کار لانا چاہیے اور ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف سے دور ہونے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور بصورت دیگر اختلاف موجود بھی ہے, جیسے مولانا کہہ رہے ہیں, وسیع القلبی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اوقات ہم ڈرائیو کرتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں کیلنڈرز کی صورت میں, یہ کیا نشانیاں بتاتے ہیں اور کن سے لیتے ہیں ہم, ان کا ماخذ کیا ہے؟ عموماً بعض یونیورسٹیز وغیرہ نے دی ہیں اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ دیکھیں شریعت کا کام ہے حکم کو بیان کرنا. اب جو آپ نے سوال کیا کیا کوئی عام آدمی تشخیص دے سکتا ہے, تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شریعت میں حکم بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور موضوع کی تشخیص کا کام ہے مکلف کا. یعنی جو شخص ایک بالغ ہے, عاقل ہے, وہ اپنے عمل کے لیے موضوع کی تشخیص کا کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہا جائے گا کہ شراب حرام ہے اور نجس ہے, صحیح. اب کون سی چیز شراب ہے یہ آپ تحقیق کریں گے. بس آپ سے کہا جائے گا غروب آفتاب, آپ سے کہا جائے گا کہ ذہاب حمرہ, کہ یہ سرخی زائل ہو جائے. بس آپ کو اگر یقین ہو گیا کافی ہے, مجھے یقین نہیں ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی پرابلم ہمارے یہاں ابھی عید کے مسئلے میں بھی آئے گا, تو اس کی جانب بھی ہم توجہ دلا دیں کہ اگر کسی کو
یقین ہو جاتا ہے ایسٹرونومی وغیرہ کے کسی بھی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی آج علم ترقی کر گیا ہے، جبکہ اس وقت جو قوانین چل رہے ہیں، جو حساب کتاب چل رہے ہیں، بعض ابو ریحان کے ہیں، بعض ان سے پہلے کے جو ہیں بطلاموس کے ہیں. ٹھیک. آج بھی اگر کسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں اس وقت چاند ظاہر ہو سکتا ہے، اگر اس کو یقین ہے، اگر اسے یقین ہو گیا ہے تو اس کے لیے کافی ہے. اور وہ عید لیکن اس کے یقین سے میرے یقین پہ اثر نہیں پڑتا اگر اسے یقین ہو جائے. صحیح. بس آپ کو یقین ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فجر ہو گئی ہے، البتہ یقین بھی ایسے ہی نہیں کوا اڑا تو یقین آ گیا، ایسا یقین علمی بنیاد پر، تو پھر کافی ہے. ان کی میں سمجھتا ہوں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا تو واضح حکم ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. یہاں ذاتی یقین کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رؤیت عین کی بات ہو رہی ہے کہ چاند دیکھو روزہ شروع کرو، اور چاند دیکھو عید منا لو. بات یہ ہے ہماری شریعت کی خوبی یہ ہے کہ وہ آسان ترین ہے، اور اس چیز کی حکم کرتی ہے کہ جس کو امت کو، انسانوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں انفرادی سوچ یا انفرادی کاوش یا انفرادی اختیار کی شریعت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں کہ وہ اجتماعی کاموں میں اس میں چھوٹ دے. اگر رویت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو نظر آئے تو پھر تو یہ چاند کی کمیٹی کا اعلان. رویت بعض دفعہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ 5 حضرات کی کمیٹی ہے، ان میں سے ایک کو نظر آ گئی، جس کو نظر آئی ہے اس کے لیے عید ہو گئی ہے. نہیں ایسا نہیں، وہ گواہ بنے گا، وہ گواہ بنے گا ڈکلیئر کرنے کا. اس کے بارے میں یہ واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گواہی آئی بدو کی، مدینے سے باہر رہنے والے ایک ساتھی کی، کہ رسول اللہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. تو آپ فرمایا یا بلال اعلنوا ان یصوموا غدا، اے بلال اعلان کر دو کل روزہ ہوگا. تو ایک آدمی کی رویت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے ہے، بلکہ اس کی گواہی اگر سچی ہے تو ساری امت کے لیے. اب جس کو اس کی گواہی سچی لگے گی اس کے لیے ہوگا. لیکن فرض کریں کہ ایک آدمی کی گواہی سے مطمئن نہیں ہے، مثال کے طور پہ 2 سال پہلے بدین میں چاند تھا، لوگوں نے 1-2 افراد نے چاند دیکھ لیا، جبکہ بدین میں بادل تھے، اور بادل میں ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا. بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ پولیس والا تھا، اس نے ایسے ہی کہہ دیا، بعد میں وہ منکر بھی ہو گیا. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے گواہی کس کی ہے. البتہ اتفاق سے اس ٹاپک پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ البتہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بعض موضوعات جو ہیں وہ فضول پریشانی کا سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اختلاف رؤیت ہلال ہو رہا ہے. یاد رکھیں اختلاف رؤیت ہلال پہلے بھی تھا لیکن اس کا علم نہیں ہوتا تھا. اب کیونکہ کمیونیکیشن زیادہ ہو گیا ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کویت میں چاند ہوا نہیں ہوا، کل نہیں معلوم ہوتا تھا. کل یہ عالم تھا کہ لاہور والے کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت پنڈی میں عید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جب ملتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ عید تم نے منگل کی منائی تھی یا بدھ کی، پہلا روزہ تمہارے یہاں جو ہے پیر کو تھا یا جمعرات کو تھا، اور پیر کو تھا یا اتوار کو تھا. صحیح. تو اب کیونکہ کمیونیکیشن زیادہ ہو گیا ہے، اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. کیا ساری دنیا میں چاند گرہن ایک ساتھ ہوتا ہے، سورج گرہن ایک ساتھ ہوتا ہے؟ بس یہ بھی تصور جو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک ہو، ممکن نہیں. اگر کیونکہ دار و مدار رویت پہ ہے، ایک علاقے میں اگر نہیں ہوتی ہے رویت تو صحیح ہے، نہیں ہوا. اب اگر ان کو 2 دن کے بعد یقین ہو گیا تو اگر ایک روزہ ان کا چھوٹا ہے وہ اسے قضا کریں گے. تو ہم نے پہلی گفتگو سے یہی کہا کہ ان کو پرابلمس کو بہت بڑا نہ بنایا جائے، بہت نارمل سا لیا جائے، سادہ سا لیا جائے تو شاید مشکلات حل ہو جائیں گی. اور ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ ان تھاٹس پہ ہے کہ جن پہ دار و مدار کسی مذہب یا مکتب کا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ سے دوبارہ میں یہ پوچھوں گا، اسی سوال کو ذرا تھوڑا ریشیپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ نشانیاں ہیں افطار کی، یعنی سورج کا ڈھل جانا، رات کا غالب آ جانا، ستاروں سے پہلے تک کی جو آپ نے بات کی. اب ایک فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں اذان مغرب سے افطار کرے، یا ان نشانیوں پر اپنی تحقیق کرے، اپنی آنکھ سے، اپنی عقل سے دیکھے اور اس کے بعد افطار کرے؟ کیا بہتر طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ سورج کا غروب ہو جانا یا رات کا آ جانا یہ کوئی اتنا نظری امر نہیں، ایک بدیہی امر، ایک عام آدمی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. اس میں کسی دوربین کی اور کسی سائنسی آلے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اچھا، مولانا کی بات سے ہی مربوط کر کے وہ جواب آپ کا دوں گا. ذہاب حمرہ یعنی سرخی کا زائل ہو جانا، اور ہمارے ہاں جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت نقل کری ہے آیت خداوندی کی تشریح میں، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو کالے دھاگے سے مراد ہے اور رات سے جو مراد ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ رات کی جو تاریکی ہے، سواد اللیل، انما ذالک سواد اللیل،
کہ یہ رات کی تاریکی مراد ہے. اچھا رات کی تاریکی اور ذہاب حمرہ ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے. ظاہر ہے کہ جب ریڈ جو سرخی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد جو یعنی کہ ظاہر ہوتی ہے آسمان پہ جس کو ہم شفق کہتے ہیں, اس کا جب زوال آتا ہے تو اس کے بعد ہی تاریکی کا وجود جو ہے محقق ہوتا ہے. لہٰذا اس نقطے کے اوپر اگر ہم متحد ہو جائیں کسی علمی فورم کے اوپر بیٹھ کے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, 2-3 منٹ کے اندر ہی یہ اتنے تغیرات واقع ہوا کرتے ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل درپیش آئے گی اگر علمی فورم پر اور علمی ماحول کے اندر سواد اللیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ رات کی تاریکی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط لگائی ہے ادھر, تو اس میں نہیں سمجھتا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رات کی تاریکی اور شفق جو سرخی ہے عام طور پر وہ ایک وقت میں ممکن ہے, یعنی اگر اذان مغرب ہو رہی ہے کہیں اور وہ شفق بھی ہمیں نظر آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی دونوں کا اکٹھا نہیں ہو سکتی, اگر یعنی وہ جو سرخی ہے وہ ختم ہوگی تو ہی تاریکی کا مصداق, یعنی اگر اذان ہو رہی ہے مغرب کی اور وہ شفق نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے افطار کا وقت نہیں ہوا. یہ درست ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جی, ایسا نہیں ہے. جی آپ فرمائیں. بلکہ مغرب کی اذان دینا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. یعنی وہ شفق نظر آتی ہے کیونکہ شفق کو چھوڑ دیں آپ, شفق تو اتنی دیر تک رہتی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت, اگر شفق کو آپ دیکھیں گے تو شفق کے ختم ہونے پر تو عشاء کی نماز کا اذان کا وقت ہو جاتا ہے. شفق کے ختم ہونے پر تو عشاء کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے افطار کی, اور افطار کے لیے مغرب کی اذان ہونا لازم ہے اور مغرب کی اذان کے لیے سورج کا غروب ہونا لازم ہے. لہذا جس کا شفق سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جیسے ہی سورج کا غروب ہونا مغرب کی اذان کا پتہ کیسے چلتا ہے, یہ اصل بات ہے. سورج کا غروب ہونا, سورج نظر نہیں آ رہا غروب ہو گیا. ایک مکتب کہتا ہے نہیں, جب تک سورج کی روشنی آسمان, وہ روشنی کیا ہے, وہ سرخی کیا ہے, وہ سورج کی روشنی ہے, وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے. تو تاریکی کا, جس صحیح بخاری کی حدیث کی طرف مولانا صاحب نے شروع میں متوجہ کیا تھا, وہ تاریکی کی بات کرتی ہے, رات کی تاریکی نمودار ہو جائے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ احتیاط کی بات ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ مولانا سلفی صاحب نے کہا کہ غروب آفتاب یہی وقت ہے افطار کا, لیکن غروب آفتاب کس وقت ہوتا ہے, اس میں علماء نے کہا کہ جب تک اس کی, بعض علماء نے کہا کہ احتیاط یہ کہ جب تک اس کی روشنی باقی ہے سورج کی آسمان پر اس وقت تک صبر کیا جائے. لیکن جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایتیں آئی ہیں وہ یہی معیار بناتی ہیں کہ سورج جب غروب ہو جائے, جب نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وقت افطار ہے, وقت مغرب ہے. یہ بات شروع میں نے چاہے روشنی اور سرخی اور شفق, اس کو معیار نہیں بنایا گیا. میں نے کہا کہ اس حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجتماع ہو گیا کہ غروب آفتاب ہی افطار کا وقت ہے, جو حوالہ آپ فرما رہے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس میں شیخ صدوق نے, لیکن غروب آفتاب کیا ہے اس کی نشانیوں پر, ہاں نشانیوں پر چھوٹا سا اختلاف ہے, یہ صرف احتیاط کا مسئلہ ہے, اس پہ ڈسکشن ہے. اچھا مولانا نے یہ جو بات فرمائی کہ رات کی تاریکی میں اگر ہم ہمارے معیار پہ لے لیں تو عشاء تک بھی وقت چلا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اگر رات کی تاریکی معین نہیں ہوتی تو پھر ہو سکتا تھا. رات کی تاریکی معین کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا کہ ستارے جو ہیں وہ ظاہر نہیں. لیکن اب چونکہ ہم ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں, بلند بالا عمارتیں ہیں, وہاں ممکن نہیں ہے کہ, ایک بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو مکروہ ہونا اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے احادیث میں, وہ افطار کو اتنا مؤخر کرنا ہے کہ تارے نظر آنے لگیں. اور الحمدللہ نہ شیعہ ایسا کرتے ہیں نہ سنی ایسا کرتے ہیں, دونوں کا افطار مناسب وقت پر ہو جاتا ہے. صرف مسئلہ ترجیح کا ہے, اور ان دونوں میں سے کوئی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرتا, وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بات غلط ہے. اگر کوئی اہل تشیع سمجھتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں, یہ رائے مناسب نہیں ہے. یہ وہ ایکسٹریمزم ہے جس کو کنڈم کرنا چاہیے. کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت جس وقت افطار کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جب کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے تو پھر خود اس صحیح کو پر خود بھی عمل کر لیں دوسرے لوگ, دوسرا بھی صحیح ہے نا اتفاق ہو جائے گا اور اختلافات سے ہم بچ جائیں گے سارے. دوسرا وقت بھی وقت وہ غلط ہے جو مؤخر اتنا کیا جائے کہ آسمان پر ستارے آئیں. اگر اتنا کوئی مؤخر کرتا ہے تو غلط ہے, اگر اس سے پہلے کوئی اس درمیان میں کھول لیتا ہے دونوں صحیح ہیں. ہم تو کسی کو کنڈم نہیں کر رہے. دیکھیے میں کیا نام ہے, جی جی مولانا صاحب, اقرار صاحب, میں کچھ جی ایک منٹ
البتہ اس جانب توجہ رہے کہ دار و مدار غروب اور پھر غروب کی ڈیفینیشن یا غروب کا مصداق کی بالکل الگ موضوع ہو گیا. لیکن ہم نے پہلے بھی ایک جانب توجہ دلائی کہ وقت کا یقین. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اخبار وغیرہ میں جو اوقات آتے ہیں کیا وہ واقعاً قابل یقین ہیں, قابل بھروسہ ہیں. اب اگر فرض کریں کہ اخبار کے ٹائم پر یقین نہ ہو, مثلا آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اخبار میں اگر لکھا ہو کہ مغرب ہو رہی ہے, آپ ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور اس میں ذہن میں رکھ لیں چلیں کہ مغرب ہو رہی ہے 7:20 پہ, کیا واقعاً کبھی اتنی دقت کی کہ 7:20 پہ ہی سورج غروب ہو کر آئے مکمل طور پہ؟ ایسی جگہ پر کیا ہے پھر؟ جی ہاں, وہ ایک ہی وقت بتاتے ہیں عام طور پہ. دیکھیں اقرار صاحب میں تھوڑا عرض کر جی فرمائیے. دیکھیے ایک سیکنڈ, جی ابھی یہ دبئی میں ایک دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنی ہے برج دبئی, جس میں پچھلے سال آباد کاری ہوئی. میرے خیال میں آج اس عمارت نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. وہاں ہوا یہ ہے کہ جب روزے کا وقت ہوا, جو نیچے لوگ تھے انہوں نے روزہ افطار کر لیا, لیکن 40ویں منزل پر جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا روزہ افطار کر لیا ہم نے. انہوں نے کہا ابھی تو سورج نظر آ رہا ہے سامنے. پھر مفتی صاحب نے فتویٰ دیا وہاں پر دبئی میں کہ جس کو روزہ وہ سورج نظر آتا رہے وہ روزہ افطار نہ کریں. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں 10 منٹ کا تعین ہے. 10 منٹ کے بعد 120ویں منزل پہ بھی کسی کو سورج نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی 10 منٹ کے بعد ہو جاتی. ٹھیک ہے, یعنی یہی 10 منٹ کا فرق ہے جس پر بحث ہو رہی ہے, چونکہ وہ 861 میٹر بلند عمارت ہے برج خلیفہ, اسی ایک عمارت میں 10 منٹ کے فرق سے روزہ افطار وہ جو ہوتا ہے. احتیاط کی بات رکھی گئی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کیونکہ یہ جو افق پر, مشرقی افق پر جو سرخی نظر آتی ہے, پھر کہہ رہا ہوں یہ سورج ہی کی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو علماء احتیاط کی طرف گئے وہ اسی وجہ سے گئے کہ یہ سرخی بتا رہی ہے کہ مکمل غروب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ احتیاط کی بات اسی وجہ سے کی گئی. جی بیٹا. دیکھیں میرے نزدیک تو یہ جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ تو کلیئر ہو چکا ہے. کسی بھی اہل سنت ہو یا اہل تشیع ان کے حساب سے روزہ رکھیں تو وہ صحیح ہے میرے نزدیک, میں سمجھتا ہوں. زندہ باد. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نماز کا جو اوقات ہیں, اگر میں اہل تشیع کے اوقات سے نماز پڑھوں تو کیا وہ جائز ہوگی؟ نہج البلاغہ میں میرے نزدیک جو میں نے پڑھا ہے جو ٹائمنگ ہے حضرت علی نے وہ جو بتائی ہے وہ میچ کرتی ہے اہل سنت کی ٹائمنگ سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوقات اگر میں آپ کی ٹائمنگ سے پڑھوں نماز تو وہ صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ دونوں طریقوں سے صحیح ہے, کیونکہ دونوں جگہ ثابت ہے کہ ملا کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں, الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. الحمدللہ ہم ایک ایسے مدرسے میں موجود ہیں اس کی دلیل دے دیے گا. حدیث ہیں, یعنی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, اور اس بارے میں کم از کم یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھا, جیسے کہ بخاری, مسلم اور دیگر کتب سے واضح ہے, اور ان کو الگ الگ بھی پڑھا. اور الگ الگ پڑھنا جو ہے وہ فضیلت ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر کو الگ پڑھنا, امیر المومنین کا جو خطبہ نہج البلاغہ کا, اور مغرب اور عشاء کو الگ کر کے پڑھنا وہ فضیلت کے وقت میں روزے کے حوالے سے اگر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے, چونکہ اب فضیلت الگ الگ کر کے پڑھنے میں. جی سائل نے جو سوال کیا ہے, ایکسکیوز می, جی ایک منٹ رک جائیے خالد بھائی, ایک منٹ رکیے. جی سائل نے جو سوال کیا ہے وہ اخبار میں چھپنے والے اس منظرنامے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہاں لکھا جاتا ہے کہ اوقات نماز اہل سنت فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یعنی 5 اوقات. جی جبکہ اہل تشیع کے نام سے لکھا جاتا ہے کہ ظہرین, مغربین اور فجر, ظہرین, مغربین, یعنی 3 اوقات لکھے جاتے ہیں. شاید پوچھنے والے کا سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان 5 اوقات نماز پڑھیں یا 3 اوقات نماز پڑھیں. میں بغیر کسی پر اعتراض کرے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرما دینا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تو اہل ایمان پر اس کے وقت میں فرض ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, اس فرمان کو عملی نامہ پہنانے کے لیے محمد رسول اللہ اور تمام صحابہ نے 5 وقت نمازیں پڑھیں. فجر الگ پڑھی, ظہر الگ پڑھی, عصر الگ پڑھی, مغرب عصر الگ پڑھی, عشاء الگ پڑھی. زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو مدینے میں جمع کیا بغیر کسی عذر شرعی کے.
उज़र की वजह से जमा करना, जैसा कि जंग हो या शदीद बारिश हो या अंधेरी हो या तूफ़ान हो या सफ़र हो, उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन उसके अलावा आम हालात में अल्लाह के रसूल और साहबा ने पाँचों नमाज़ों को अपने औकात में पढ़ा है। यानी फ़जर में फ़जर की नमाज़, ज़ोहर में ज़ोहर की नमाज़, असर में असर की नमाज़, मगरिब में मगरिब की नमाज़ और इशा में इशा की नमाज़। तो साइल के सवाल से मैं ये समझा हूँ कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मुसलमान सारे एक हैं, कलमा एक है, काबा एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, फिर नमाज़ों में इख्तलाफ क्यों है? तो मैं ख़ुद इस बात का मुतमन्नी हूँ कि कोई मुझे समझाए कि 5 औक़ात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से अमली तौर पर साबित हैं कुरान की इस तफसीर के रोशनी में कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, तो अल्लाह के रसूल ने हर नमाज को उसके वक़्त में अदा फरमाया। मौलाना साहब आप ज़रा कमेंट जी, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़्र के एक दफ़ा उससे जवाब साबित हो गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कुरान मजीद में नमाज के कितने औक़ात बयान हुए? 3 बयान हुए हैं। आप असर का नमाज का टाइम बताएं क्या है कुरान मजीद के हिसाब से। अच्छा, यहाँ मौलाना की एक बात से मैं सल्फ़ी साहब की बात से इख्तिलाफ़ करूँगा। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को जमा किया बिला खौफिन व मतर, ना वहाँ कोई खौफ था, ना हालत सफ़र थी और ना ही कोई बारिश थी। इसका मकसद ये था कि उम्मत से इस तंगी को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए, क्योंकि इस्लाम में जो है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, खुदावंद आलम हमसे आसानी वाले मामले चाहते हैं, तो इस पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नमाज़ों को बग़ैर किसी उज़र के जमा भी किया है, ताकि अगर कोई शख्स कभी करना चाहे तो वो जमा बैन सलातैन कर सकता है। ऐसा दुरुस्त है, बिल्कुल यही बात है। मैं मौलाना सल्फ़ी साहब की असल बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था, और जिसकी जानिब उधर से अमीरुल मोमिनीन के खुतबे का हवाला भी दिया गया नहजुल बलागा में कि 5 नमाज़ों को अलग अलग पढ़ा जाता था और रियायत दी गई है, छूट दी गई है, खुद सुन्नत रसूल है। इस वजह से कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने दोनों को इकट्ठे करके भी बस पढ़ा। आखिरी सवाल यहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर इसको डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू जो चल रहा है सैर और इफ्तार के हवाले से जी, सबसे पहले तो जो भाई साहब ने बात की है कि जब तक यकीन हो जाए 5 मिनट पहले रोज़ा बंद कर दिया जाए, इस यकीन के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, उसने कहा या अल्लाह के नबी, क्या मुझे देर हो जाए, अजान हो जाए, मैं खाता रहूँ तो क्या ये सही है? यानी अगर मुझे लेट हो जाती है और अजान हो जाती है, मैं खा रहा हूँ, क्या मैं अजान होते ही खाना छोड़ दूँ या अपना खाना जारी रखूँ? यानी रोज़ा बंद कर दूँ या ना रोज़ा बंद कर दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खाना जारी रखें, अजान हो जाए तो भी खाता रहे आप। तो आप भाई की बात तो गलत हो गई कि यकीन हो जाए, यकीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर ही तोड़ पेश कर दिया कि यकीन की बात तो इधर है। ठीक है, हवाला देंगे भाई साहब, आप कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, सारे उलमा को ऐसे घुमा रहे हैं उंगली के ऊपर, आप भी जरा किताब तो खोलिए, देखे तो सही, जितने आपने रवायतें बयान की हम उनका तोड़ पेश कर सकते हैं आपके सामने। नहीं हवाला दीजिए अगर है तो, वरना पूछते हैं मौलाना साहब से। आप आइए आप हदीसें देख लें, किताबें ठीक है, सिर्फ होता इमाम मालिक को नहीं देखो, चलें जी, सही मुस्लिम को देखो। माइक दीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पूरे टॉपिक पे तकरीबन आधा घंटा हुआ मुझे आप हज़रात की गुफ्तगू सुनते हुए। इस टॉपिक से कंसल्ट जितनी भी अहादीस हैं, इफ्तार से कंसल्ट, हम जब अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लें, सियासत्ता की, मुअत्ता इमाम मालिक, इब्न खुज़ैमा, अल बैक़ी, सब की, तो तवारीख़ और अहादीस की कुतुब का मुताला करने के बाद हमें यह बात मालूम होती है कि सहाबा इकराम की कुल तादाद कमोबेश 1,44,000 काउंट की जाती। इन तमाम सहाबा से हत्ता के ताबईन, तबा ताबईन से क़त्अन जितनी भी अहादीस, आपने एक मुअत्ता की रिवायत पेश की, शायद आप हजरात के इल्म में होगा कि जितनी भी अहादीस हम जमा कर लें, 1,44,000 सहाबा इकराम में से चंद एक रिवायात यकीनन ऐसी हैं जो सनदन बाज़ ज़ईफ़ भी हैं, बाज़ हसन दर्जे की भी हैं और बाज़ मुरसल दर्जे की भी हैं,
کہ جس میں تاخیر سے انتظار کیا جائے یہاں تک کہ مکمل یقین ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سب کا رمضان کا چیپٹر نکال لیجئے، سب کی احادیث آپ جمع کر لیجئے تو اس میں ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ فوراً افطار میں جلدی کی جائے، نہ کہ ہم انتظار کریں اور اپنے دل کی سیٹسفیکشن کے لیے تھوڑی دیر ویٹ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ کی ایک بات کا مختصر جواب دوں گا. پہلے تو آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس 1,44,000 صحابہ سے روایتیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن صحابہ سے اس حوالے سے روایتیں ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان روایتوں کے مجموعے میں جو کہ بہت کم تعداد میں ہیں، بخاری مسلم سب کو ملا کے وقت کے حوالے سے دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. جیسا کہ خود آپ نے کہا حسن درجے کی بھی روایت موجود ہے. تو یہ بات تو شروع میں کہہ دی گئی اور میں نے تائید کی مولانا صاحب کی بات کی کہ اس حوالے سے فریقین میں صرف بخاری مسلم کی کیوں بات کی جائے، دیگر بھی کتب میں اصول کافی ہے، ملا یاز الفقی ہے اور دیگر کتب احادیث جو ہیں ان میں بھی روایت موجود ہے. میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا اور شروع سے میں تائید کر رہا ہوں ان کی بات کی. احادیث کی کتب نہیں، احادیث کی کتب. آپ نے جو 2 کتابوں کے نام لیے ہیں یہ محدثین کی کتابیں نہیں ہیں. محدثین کی کتابیں، محدثین کی نہیں ہیں، اپنے وقت کے علماء کی ہو سکتی ہے، محدثین کی نہیں کی کتابیں ہیں. مولانا صاحب آپ شیخ صدوق جو ہیں محدث ہیں اور اسی طرح سے یعقوب بن الکلینی کے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں، آپ ان کو امام بخاری کے مقابلے میں، امام مسلم کے مقابلے میں، میں تو امام مالک کی روایت پیش کر چکا ہوں. مولانا صاحب امام مالک کی روایت تو میں پیش کر چکا ہوں. آئمہ اہل بیت سے جو روایتیں آئی ہیں، آپ کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس حوالے سے کتنی روایتیں موجود ہیں؟ نہیں ہے نا، آپ خاموش رہیں گے. امام محمد باقر سے تو میں مجھے پھر جواب دینے دیں. میں سندن صحیح روایتوں کی بات کر رہا ہوں. اہل تشیع کے نزدیک جو روایات ہیں، ضعیف روایتیں بھی وہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور یہ میں ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے بہت سے علماء نے قبولہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اکثریت صحیح بھی ہے. یاد رکھیں اگر اگلا موضوع ڈسکس ہوگا نہیں کر رہا، ضعیف روایتیں تو ہر جگہ. اچھا یہ موضوع بالکل چونکہ ہم چاہ رہے ہیں اب واپس اس نقطے کی طرف آئیں، رمضان کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے اگر بات کریں. جی الرحمن الرحیم. محترم خرم بھائی نے بھی ایک روایت پیش کی جس میں خلفائے راشدین کے عمل کو پیش کیا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور بعد میں افطار کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ موقوف روایت ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. اس کا جواب محترم شعیب بھائی نے یہ دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایک صحابی تاخیر سے افطار کرتا ہے، دوسرا جلدی کرتا ہے، ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ ہے جو جلدی افطار کرتا ہے. پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی افطار کرتے تھے. پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا قولی سنت کو دیکھا گیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. پھر اگر صحابہ کرام، یہ 2 صحابہ کرام لیٹ افطار کرتے تھے تو کچھ علماء کرام نے اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انہیں افطار جو ہے وہ نماز کے بعد آپ کے اچھی طرح کھاتے تھے، ہلکا پھلکا پہلے افطار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ سنیں، پہلے بات سنیں. روایت جو ہے روایت آپ نے اچھا پھر اس کے بعد اگر اختلاف ہو جائے، بالفرض ان نے صحابی کا عمل پیش کیا اور ایک طرف ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کیا، ایک طرف اہل بیت کے عمل کو پیش کیا گیا. ہمارے نزدیک اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کے سب جنتی ہیں. اچھا ان میں سب سے افضل عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر وہاں پہ اختلاف ہوا، یعنی 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے افطار کرتے تھے اور نماز بعد میں پڑھتے تھے تو اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اللہ کی طرف لوٹاؤ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جائے اس کے بعد پھر کسی اور کا عمل مت دیکھو. ٹھیک ہے. اور وہ ایک منٹ وہ یہ ہے کہ جلدی کی جائے افطار میں، لیکن جلدی سے مراد ذرا پھر وضاحت کر دیجئے کہ یہ ہے کہ وقت افطار ہو جائے تو جلدی کی جائے. جب سورج وقت افطار ہی ہے، جب سورج غروب ہو گیا افطار کا وقت جلدی ہو گیا. جواب دے دو مختصر. پھر شعیب بھائی بولنا چاہ رہے تھے کچھ. پہلی بات کہ اختلاف ہو جائے، کسی نے حضرت ابو بکر خلیفہ وقت ہیں ان کے عمل پر نکیر کی ہے،
حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، کسی نے تنازع کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سنت رسول کے خلاف کیسے ہو رہے ہیں؟ جب نہیں کیا گیا، جب ایسا نہیں کیا گیا تو اس سے اگر کوئی یہی سمجھے کہ یہ تینوں خلفاء رسول اللہ کے عمل کی پیروی کر رہے تھے اور رسول اللہ کا عمل بھی یقیناً وہی ہوگا جو یہ لوگ کر رہے تھے، تو کیا حرج ہے؟ پہلی بات تو نہیں تو آپ کہیں کہ تینوں خلفائے راشدین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ کی بات تو ہو گئی نا آغا، ایک منٹ پہلے وہ بات کر لیں پھر آپ جواب دینے دیں۔ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا آپ تین کا عمل پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات، اس بارے میں کتنی روایتیں موجود ہیں؟ کوئی 1,00,000 روایتیں نہیں ہیں، گنتی کی روایتیں ہیں۔ 3 جید صحابہ کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جن کی جانب پہلے حدیث پیش کر دی گئی، صحیح روایت کے سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی جائے گی، خلفائے راشدین کا عمل پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کہنا، اور تنازع کی جو آیت پیش کر رہے ہیں، کسی نے تنازع نہیں کیا ان صحابہ کرام کے عمل پہ، کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ آپ کا عمل غلط ہے، تو یہ بات ان کی جو دلیل ہے وہ کمزور ہے۔ دوسرا یہ بتائیے اس کے بعد اس کو جی میں آپ کی بات کا یعنی کہ وہی تصحیح کرنا چاہوں گا جو مولانا سلفی صاحب کی تھی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ روایت امام مسلم نے نقل کری اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جب ان کو یہ بتایا گیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں کہ جو نماز اور افطار میں تعجیل کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید نہیں کری، یہ ام المومنین نے تائید کری۔ موقوف ہے۔ ہاں کذا کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ مرفوع حکمی کے درجے کے اندر ضرور آ جاتی ہے یہ حدیث۔ جی الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور نیل اتار میں الفاظ ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے جو افطار میں جلدی کر رہا ہے۔ پھر جلدی ٹھیک ہے، تاجیل افطار سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمان آ گیا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب افطار میں جلدی کریں گے، لیکن اصل بحث افطار کے وقت پر ہے، لوگ بھلائی پر اصل بحث تو افطار کے وقت۔ میرا سوال ہے، آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بھلائی پر قائم نہیں رہیں گے، خلفائے راشدین، یہ 25 سال کا دور ہے جناب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں لوگ بھلائی پر قائم نہیں تھے؟ مولانا میں آپ کے جواب میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، میں بھی تو حدیث کا ہی حوالہ دے رہا ہوں، میں آپ کو صحیح حدیث ایک پیش کیے دیتا ہوں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حافظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے اور یہی مفہوم ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل نے جو روایات نقل کری ہیں اس کا متن میں جو ہے لا تزال الناس بخیر، ان کا ہے کہ خیر پہ میری امت رہے گی جب تک افطار میں تعجیل کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ تھوڑا واضح کر دیتی ہے افطار کے وقت کی تعیین، کہ افطار کے وقت کو کتنا مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پہ قائم رہے گی، یہ سن لیں، یہ لا حدیث تزال امتی علی سنتی، کہ میری امت اس وقت تک اس سنت پہ قائم رہے گی کہ جب تک وہ اتنا یعنی کہ افطار کو تاخیر نہ کرنے لگ جائیں کہ ستارے جو ہیں وہ یعنی کہ ظاہر ہو جائیں۔ یہ بات آپ سمجھے، اتنا تاخیر کوئی نہیں کرتا مولانا صاحب، اتنی تاخیر جو ہے وہ بدعت ہے، اتنا تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگے ہیں۔ آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو پورا بیان کریں نا، واضح طور پہ لفظ موجود ہے کہ جی اب بس آخری نکتہ ان کا، اس کے بعد پھر محترم اپنا شعیب بھائی نے یہ بیان فرمایا کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کتنا بندہ تاخیر کر سکتا ہے، تاخیر کا معنی لیٹ، یعنی اتنا تاخیر نہ کرے، یہ تاخیر ہے، تاخیر کیا ہے، جلدی افطار کرے اور جلد افطار کر لے اور یعنی تارے نظر آنے سے پہلے افطار کر لے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی سے تعبیر کیا، جی بہتری پر قائم، ٹھیک ہے، تارے نظر آنے سے پہلے ہی سب افطار کرتے ہیں الحمدللہ، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اور اس وقت رات کی تاریکی آ چکی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مولانا محمد سلفی صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جب آپ نے جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، گزشتہ سال یا اس سے گزشتہ سال ہمارے خرم صاحب کی دعوت سلفی صاحب نے کی تھی اپنے گھر پہ، یہاں آ کے جب جماعت ہو چکی مغرب کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد افطار کیا، کیا اس وقت ستارے نہیں نکل آئے تھے؟ آ جاؤں گا مولانا سلفی صاحب کے ساتھ، وقت پہ مغرب کی نماز ادا کروں گا، ان کے ساتھ افطار کروں گا، ٹھیک ہے۔ خرم زکی صاحب سے میرا ان کے جناب میں تھوڑی سے عرض کرتا ہوں، جناب میری سامنے کچھ عرض تھوڑا سا معذرت، انہوں نے کہا کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ ستارے نظر نہ آئے، رسول اللہ کی حدیث، ٹھیک ہے،
یہ بھی صحیح ہے اور انہوں نے شفق کی شرط لگائی. میں نے نہیں لگائی شفق کی شرط. مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ شفق جو ہے یہ سورج کی روشنی ہے. چلے ٹھیک ہے پھر بعد میں وضاحت کر دیں, میرا سوال مکمل ہونے دیں. انہوں نے یہ کہا کہ شفق کے روشنی تک کا انتظار کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ افطار جو ہے وہ مغرب کی اذان کے ساتھ شرط ہے, اور شفق جو ہے وہ مغرب کی اذان کی ابتدا کی شرط نہیں ہے بلکہ مغرب کے نماز کی اختتام کی شرط ہے. حدیث رسول ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم مغرب کی نماز کب تک پڑھے, کب تک وہ وقت ہے, تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب ہے کہ ما کانت الشفق فی السماء, مغرب کی نماز کا وقت شفق کے اختتام تک ہے. میں آپ کی دونوں بات کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ روایت موجود ہے رسول اللہ سے کہ مغرب کی نماز کو اتنا مؤخر کیا کہ تارے نظر آنے لگے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, یہ بات آپ کی غلط ہے, صحیح حدیث موجود ہے اس حوالے سے. دوسری بات, میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز غروب آفتاب ہے, اور اسی وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ روزہ صحیح ہے, میں نے کہا صحیح ہے. یہ کہنا کہ اہل سنت کا روزہ غلط ہے, وہ وقت سے پہلے کھول لیتے ہیں, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, بس بالکل یہ بڑے اچھے نقطے پہ اختتام ہوگا. خرم ذکی صاحب کا روزہ جو ہے بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک تو جگہ فراہم کی, وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب, اور خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سب سے زیادہ شکریہ ناظرین کہ آپ نے اس بحث کو دیکھا, سنا اور سمجھنے کی کوشش کی. اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اولاً تو اختلاف ختم ہونا چاہیے, جس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ بات ہو سکتی ہے. ایک بہتر علمی ماحول میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بناتے ہوئے اس پر گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اختلاف برقرار بھی رہتا ہے, اختلاف ختم بھی نہیں ہوتا, تو اس صورت میں بھی کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, ایک دوسرے کی بات, اس کا نقطہ نظر, اس کا زاویہ نظر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ حقارت سے, نہ کہ سوال اٹھانے چاہیے. اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب ہم بہت زیادہ علم نہیں رکھتے اس ساری صورتحال کا, تو ایک بہتر نوٹ پر, ایک مثبت پیرائے میں, ایک مثبت انداز میں اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ کرے آج کا یہ جو نقطہ آغاز ہے یہ کسی ایسی نہج پر ہمیں لے جائے جہاں ان اختلافات کو بھلانے اور انہیں ختم کرنے کے ہم تمام لوگ بحیثیت ایک امت کے قابل ہو سکیں.